لڑکی کی وجہ سے بیٹے اور ملزم میں چپقلش ہوئی، لڑکی نے ہی بیٹے کو مروایا، مصطفیٰ کی والدہ کا دعویٰ۔ کراچی سے 1 ماہ قبل لاپتہ ہونے والے مصطفیٰ کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ مارشا نامی لڑکی نے ارمغان سے مصطفیٰ کو مروانے کے لیے کہا تھا۔ لڑکی اگست میں امریکہ گئی تھی، واپس آنے کے بعد لڑکی کی مصطفیٰ سے لڑائی ہوئی، قتل کے بعد مارشا واپس امریکہ فرار ہو گئی۔ $1.5 ارب کے نئے قرض پر مذاکرات کے لیے IMF کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ نیا رعایتی قرض پروگرام موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کے تدارک کے لیے ہوگا۔ پاکستانی معیشت کو 2 برس پہلے موسمیاتی تبدیلیوں سے $30 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ مارچ کے اوائل میں IMF کا اقتصادی جائزہ مشن پاکستان آئے گا۔ $7 ارب قرض پروگرام میں سے $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ اور گورنر کے اعتراضات مسترد، صوبائی کابینہ سے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوشنز لاز ترمیمی بل منظور۔ بل کے تحت جامعات میں وائس چانسلر کی تقرریوں کے لیے اہلیت کے معیار میں توسیع کی گئی ہے۔ گورنر سندھ نے وائس چانسلر کے امیدواروں کے لیے PhD کی شرط ختم کرنے کے حوالے سے بل پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، فائرنگ کے تبادلے میں 15 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ محمد حسان سمیت 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ہتھالہ میں آپریشن کے دوران سرغنہ سمیت 9 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں 6 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق مارے جانے والوں میں خارجی رنگ لیڈر فرمان عرف ثاقب، خارجی امان اللہ عرف توری، خارجی سعید عرف لیاقت، خارجی بلال شامل۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف سمیت 4 جوانوں کی شہادت پر خراج عقیدت۔ شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی اور صبر جمیل کی دعا۔ صدر مملکت نے پاک فوج کے شہداء کی بہادری اور جذبہ حب الوطنی کو سراہا۔ وزیر اعظم کی ڈیائی خان شمالی وزیرستان میں 15 خارجی ہلاک کرنے پر فورسز کی تعریف۔ کہا، مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شہداء نے جان دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ بلاول بھٹو، مریم نواز اور اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ افغانستان میں موجود ایک دہشت گرد گروہ خطے کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار، 2 درجن سے زائد گروپ متحرک۔ کلعدم TTP کے پاکستانی سرزمین پر 600 حملے، کنڑ، ننگرہار، خوست اور پکتیا میں TTP کے ٹریننگ کیمپس قائم۔ نور ولی محسود کے خاندان کو ماہانہ 3 لاکھ افغانی ملتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سنسنی خیز رپورٹ میں انکشاف عالمی ادارے نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو بھی سراہا۔ چیئرمین آفاق احمد کے حق میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ کراچی پریس کلب پر مہاجر قومی موومنٹ کا احتجاجی مظاہرہ، خواتین اور بچوں سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آفاق احمد کو رہا کرو، ٹینکر مافیا نامنظور، غنڈہ گردی نامنظور کے نعرے۔ تکھر میں سولر پینل تقسیم کرنے کی تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کا ویژن تھا، مہنگی بجلی سے عوام کی جان چھڑائیں گے۔ غریبوں پر مہنگی بجلی کا بوجھ ختم کرنے کے لیے سولر سسٹم دے رہے ہیں۔ 2 دن ہونے والے ہیں، حادثات پر افسوس ہے۔ وفاقی حکومت سندھ میں سڑکوں کا کام کرانے میں ناکام رہی، وفاقی حکومت نے نیشنل ہائی وے کو بھلا دیا۔ ہرنائی میں شاہرگ بم دھماکے کے خلاف ریلوے پھاٹک کے مقام پر احتجاج، آل پارٹی کی اپیل پر پہیہ جام ہڑتال۔ دھماکے میں 11 مزدور جاں بحق ہوئے تھے۔ واقعے کو 1 روز گزرنے کے باوجود بھی تاحال مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا۔ آتش زدگی سے جھلس کر جاں بحق ہونے والے شاعر ڈاکٹر آکاش انصاری کی موت مشکوک ہو گئی۔ حیدرآباد کی سٹیزن کالونی کے مکان میں آتش زدگی سے شاعر کا بیٹا معمولی متاثر ہوا۔ قریبی دوستوں کی جانب سے قتل کے شبے پر تدفین کے لیے بدین لے جائی گئی لاش واپس حیدرآباد منگوا لی گئی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل۔ شاعر نے چند روز پہلے لیپالک بیٹے لطیف انصاری کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا۔ سندھ کی سڑکیں لہو لہو، ایک ہی دن میں 2 المناک حادثات۔ رانی پور کے قریب قومی شاہراہ پر زائرین کی بس کو حادثہ، خواتین سمیت 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ نواب شاہ میں زائرین کی وین ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی، 6 افراد جاں بحق، 10 شدید زخمی۔ کراچی میں سخی حسن کے DA فلیٹ میں واٹر ٹینکر دیوار توڑ کر اندر گھس گیا۔
معروف منقبت خواہ خواجہ علی کاظم سمیت 5 افراد کے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے کا واقعہ، جامشورو پولیس لواحقین سے تعاون کرنے سے گریزاں، شہید علامہ حسن ترابی کے فرزند زین ترابی، جان علی کاظمی اور خواجہ علی کاظم کے قاتل تھانے سے غائب، ایس ایچ او کو بھی 4 ملزمان کی کوئی خیر خبر نہیں۔ سندھ حکومت کے عوامی اقدامات، صوبے بھر میں پیر سے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ، گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ لازم قرار، رجسٹریشن کے بغیر کوئی گاڑی شو روم سے نہیں نکلنے دیں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ انفلوئنزا بیماری پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیل رہی ہے، عوام احتیاط کریں۔ انٹر بورڈ کراچی کے متنازع نتائج پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تیار، طلباء کو 15 سے 20% گریس مارکس دینے کی سفارش، زولوجی، بوٹنی، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان میں گریس مارکس کی سفارش نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں کراچی اور سندھ کے دیگر بورڈ کے نتائج میں فرق پر تشویش کا اظہار۔